السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی چند آیات کریں گے، اور آج کا واقعہ اس خواب پر ہے جو عزیز مصر نے دیکھا، بادشاہ نے جو خواب دیکھا، اور وہ خواب یوسف علیہ السلام تک کیسے پہنچا۔ آئیے ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں اور ان میں سے گزرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ قال الملک، ملک نے کہا، فاعل حالت رفع میں بادشاہ، فاعل ہو گیا قالا کا، کیا کہا؟ یہ مقولہ ہے اس کا۔ انی ارى سبع بقرات سمان یأکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ آنا ہو گیا اسم و انا، یہ اسم و انا، اور یہ یہاں سے خبر و انا شروع ہو گیا۔ ارا فعل مضارع کا صیغہ، را حمزہ یا مادہ، اور باب فاتحہ سے ارا کا آنا فاعل۔ میں نے، یعنی انی ارا، میں دیکھتا ہوں، سبع بقرات، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ معدود ہے، اس کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ بقراتن کی جمع، یہ جمع ہے بقراتن کی، کتنی؟ ارا سبع بقرات، میں 7 گائیں دیکھتا ہوں، یہ اس کی صفت ہے۔ سمان، سمین مذکر یعنی موٹا، صحت مند، تگڑا، تازہ، سمین، اور اس سے سمینتن جمع ہوا، سمینتن، اور پھر اس سے یہ مونس بنا، سمینتن، اور سمانن، یہ ہو گیا جناب اس کا جمع، سمینتن کی جمع سمان۔ انی ارى سبع بقرات سمان، یہ صفت ہوئی بقرات کی، تو مرکب توصیفی بن گیا یہ، اور مضاف الیہ ہوا۔ میں دیکھتا ہوں 7 صحت مند موٹی تازی گائیں۔ ایک اس نے یہ چیز دیکھی، دوسری اس نے یہ چیز دیکھی، تو یہ جملہ مفعول ہوا پہلا ارا کا، یعنی ایک اس نے یہ دیکھا۔ اب دوسرا جملہ ہوا یأکلوہن سے سبع عجاف، یہ دوسرا جملہ ہو گیا کہ اس نے دوسرا کیا دیکھا۔ اکل یأکل، حمزہ کاف لام مادہ، حمزہ کاف لام مادہ، اکل یأکل باب نون سے کھانا، یأکل فعل مضارع کا صیغہ، ہن مفعول، وہ کیا ہے؟ یہ بقرات سمان، یہ ہے مفعول، یعنی یہ ہنہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ یأکلوہن، انہیں کھاتی ہیں یا کھا رہی ہیں، کیا؟ سبع عجاف۔ اب یہ سبع 7، یہ فاعل ہو گیا، حالت رفع میں ہے، یأکلو کا، یأکلو کا فاعل ہو گیا، عجاف اس کی صفت ہو گئی۔ سبع عجاف، عجاف یہ اس کی جو واحد آتی ہے وہ آتی ہے اجفاء، اس سے جمع ہے اجفاء، واحد مونس کی جمع ہے عجاف، اس کا مطلب ہوتا ہے دبلی پتلی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کانگڑی بنی ہوئی، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں۔ سبع عجاف یأکلوہن سبع عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 صحت مند گائیں۔ اچھا، اس کا جو عطف ہے وہ اس کے اوپر ہے، انی ارى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات، اور دیکھا کیا؟ دیکھ رہا ہوں 7 سنبلتن، اس کا واحد سنبلتن۔ اب یہ سنبلتن کیا ہوتا ہے؟ یہ گندم کے آپ خوشے دیکھتے ہیں نا جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، اسے سنبلتن کہتے ہیں۔ سبع سنبلات، 7 خوشے دیکھے، سبع سنبلات، اب یہ اس کی صفت ہو گئی خضر، اس کا مطلب ہوتا ہے سبز، خضراؤ سے یہ جمع کا صیغہ خضر، سبز، یعنی سبز سے مراد ہے کہ تر و تازہ۔
انی ارا سبع بقرات سمان و سبع سنبلات خضر، یعنی کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ 7 گائے صحت مند اور 7 خوشے تر و تازہ. اور یہ اس کا عطف بھی اسی پر ہے. وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، یعنی اب یہ اخرا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اس سنبلتن کی طرف. وَأُخَرَ، اور دوسرے، یعنی دوسرے سنبلتن دیکھیں کیا ہیں؟ یابساتن، یابساتن کی جمع، یابساتن. سو اس کا مطلب ہوتا ہے خشک، ڈرائی. سو سبع سنبلات خضر، 7 خشک، 7 سبز سنبلہ، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 کیا؟ خشک، ڈرائی. اس نے سنبلتن دیکھے، کسی کہتے خوشہ، تو میں اسے سنبلتن ہی استعمال کروں گا. آگے اس نے کیا کہا؟ یا ایھا الملأ، یا حرف ندا، ایھا الملأ معرب باللام. ملأ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی وہ جو وزراء ہوتے ہیں، جو منظور نظر ہوتے ہیں اور بڑے قریب ہوتے ہیں وزیر کے، وزیر اعظم کے. یا ایھا الملأ، اے میری محفل کے بڑے لوگو، افتونی، فا تا یا مادہ، باب افعال سے، افتا یفتی، فتویٰ دینا. افتا یفتی، فتویٰ دینا. استفتا یستفتی، فتویٰ طلب کرنا. سو افتونی امر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل، نی مفعول، یعنی مجھے فتویٰ دو، یعنی میرے سوال کا جواب دو، اس کا رزلٹ بتاؤ. بیسیکلی فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ ہوتا ہے. پوچھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، رزلٹ مانگ رہا ہے، اس کا نتیجہ مانگ رہا ہے، تعویل مانگ رہا ہے. افتونی فی رؤیایا، اب یہاں پر رؤیا یہ حالت جر میں ہے، مبنی اسم ہے، اور یا متکلم کے ہے، مرکب اضافی ہے یہ. تو کیا ہوا مطلب؟ افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، ان شرطیہ، کنتم اسم انتم ہو گیا اس کا، اور تعبرون خبر، للرؤیا مقدم ہوا، یہ متعلق تعبرون ہے. عین با را مادہ، باب نون سے، عبر یعبر، اس کا مطلب ہوتا ہے تعبیر بتانے والے. سو ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو یا خواب کی تعبیر بتانے والے ہو. علماء فرماتے ہیں یہ شرط لگانے سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو اس کے جو سرداران تھے یا جو بھی تھے، وہ ان کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے اس نے سوال یوں پٹ کیا کہ اگر تم جانتے ہو. اٹ مین ہی واز ناٹ شیور، اسے یقین نہیں تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی نالج ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں ملک کا یہ خواب دیکھنا، اس نے اپنے سرداروں سے پوچھنا، اور سرداروں نے آگے کیا جواب دیا. یہ باتیں ایسے نہیں ہوگی. اللہ کی تدبیر دیکھیں کیسی چل رہی ہے، سبحان اللہ، اتنی مضبوط تدبیر ہے. اور یوسف علیہ السلام کو ملک بنانا ہے، تو دیکھیں کون سی راہ اختیار ہوتی ہے. ذرا آگے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک فرق میں آپ کو بتاتا چلوں. رؤیا اور ایک لفظ ہوتا ہے رؤیتن، دونوں میں فرق کیا ہے؟ رؤیا رؤیتن میں فرق. رؤیا ایسی چیز جو ذہن میں کسے کہتے ہیں نا، رؤیا جو خیالی ہوتی ہے، اور رؤیتن ہوتی ہے نظری، یعنی جو نظر سے دیکھی جائے، اسے رؤیتن کہتے ہیں، یعنی اس کا دیکھنے میں یقین پایا جاتا ہے. اور رؤیا جو ذہن میں یا خواب میں جو ایسی چیز آئی ہے نا، وہ اس کا فرق ہے یہ دونوں کا. قالو، انہوں نے جواب دیا، ہم فاعل، یہ ان کا مقولہ ہے. ضغثن کی جمع ہے اضغاثن، ضغثن بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے خشک گھاس یا خشک لکڑیاں، پتلی پتلی جو گھاس ٹائپ ہوتی ہیں. قالو اضغاث احلام، مرکب اضافی. قالو اضغاث احلام، یعنی حلم کی جمع ہے، حلم کی جمع ہے، حلم. حلم خواب کو کہتے ہیں، اور آپ کو بتا چکا میں یہ کہ رؤیا اور حلم کا کیا فرق ہے. اچھا، حلم کی جمع ہے احلام. دیکھیں عربی کی خوبصورتی، یہ حلم، حلم، زیر اور پیش کا کتنا فرق ہے. حلم خواب، حلم بردباری، برداشت، بردباری. حلم اور حلم صرف پیش اور، سبحان اللہ،
یہ زبان کی مضبوطی ہے، اسٹرینتھ ہے اس کی. سو قالوا اضغاث احلام، بکھری ہوئی باتیں ہیں، خلط ملط باتیں ہیں، عجیب یعنی الٹے پلٹے سے خواب ہیں. بیسیکلی انہوں نے جہالت کا اعلان کر دیا. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ما نفی کا، نحن اسم ما ہو گیا، بعالمین یہ ایکچولی خبر ہے، یہ با حرف جر زائدہ ہے تاکید کے لیے. اصل میں یہ محلن نصب کہلاتا ہے، یعنی یہ نصب کے مقام پر ہے چونکہ خبر ما ہے. با زائدہ ہے، عالمون جاننے والے، یہ اس متعلق کی خبر ہے کہ کس چیز کے متعلق نہیں جاننے والے. وما نحن بتحویل الاحلام بعالمین، ہم خوابوں کی جو تعویل کے ہرگز جاننے والے نہیں ہیں. انہوں نے کیٹیگریکلی اعلان کر دیا کہ ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. اور پھر انہوں نے بہکانا بھی چاہا کہ یہ ایسی ہی الٹی پلٹی خیالات ہیں. ویسے سچی بتاؤں آپ کو، کسی کو آپ کو خواب پوچھے نا تو جس کو تو تھوڑا بہت کوئی آئیڈیا ہوگا نا وہ تو کچھ تھوڑا زور لگائے گا، اور جو دوسرا ہوگا نا وہ یہ کہہ کہ جان چھڑا دے گا ایویں تیرا دماغ خراب ہے، اور کوئی نہیں خواب شاب، توبہ کرے کر بس. جی تو آگے کیا ہوا؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلوني. یہ وہ ہے جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو. وقال فعل ماضی، الذي نجا منهما یہ فاعل ہو گیا قالا کا. الذي اس میں موصول، نجا ینجو بچنا، نجا ینجو اس کا مطلب تو بچ جانا. نجا فعل ماضی، ہوا فاعل اس کا، منہما ان دونوں میں سے، وہ جو دو آدمی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. وقال الذی نجا منہما ان دونوں میں سے جو بچ گیا تھا اس نے کہا وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلونی. وادکر بعد ادکار اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. بیسیکلی مادہ ہے دال کاف را باب افتعال سے. ہوا کیا کہ فا کی جگہ پر آیا زال اور تا کو بدل دیا گیا زال میں، دونوں مرج ہو گئے اور مرج ہونے کے بعد دا میں تبدیل ہو گیا. وَالذَّكَرَ فعل ماضی ہوا فاعل، سو یہ واو عطف کا ہے. وقال الذی نجا منہما وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے اس نے کہا وَالذَّكَرَ اور اس نے یاد کیا بعد امۃ. یہ پہلے بھی ایک لفظ آ چکا ہے پچھلی سورہ میں، امت ان سے مراد ایک مخصوص مدت کے بعد. وَالذَّكَرَ فعل ماضی ہوا فاعل بعد ظرف مفعول وَالذَّكَرَ. سو ان دونوں میں سے جو بچ گیا اس نے کہا اور اس نے یاد کیا کچھ عرصے کے بعد. کیا کہا؟ یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے. آنا مبتدا، نبأ ینبئ نون با حمزہ مادہ اور باب تفعیل ہو گیا. انبئ انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ، کم مفعول. انا انبئکم بتأویلہ سو یہ متعلق فعل، میں اس کی تعویل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. فارسلونی پس مجھے بھیجو. ارسل یرسلو ارسالا باب افعال، امر کا صیغہ انتم فاعل، نی یہاں پہ یا محذوف مفعول ارسلونی. پس تم سب مجھے بھیجو. کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق. اوہ سبحان اللہ، یعنی یوسف علیہ السلام کو اس نے کیسے پکارا؟ یوسف ایھا الصدیق، یعنی الصدیق صادق، یہ بھی صفت ہے سچا، اور یہ مبالغہ کا صیغہ صدیق صرف سچا، بہت سچا. یوسف یا محذوف ہے، یہ اے یوسف ایھا الصدیق صرف یعنی اے سچے سے یوسف کہ بس آپ ہی سچے ہیں. یعنی اس نے یوسف علیہ السلام کی طرف ساری سچائی کو جمع کر دیا. کیا کہا؟ افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. اچھا یہاں تک کی بات ہم پچھلے کر چکے ہیں، جو ریپیٹیشن ہے. صرف اتنا دیکھ لیں، افتنا فتح یفتی فتوہ دینا، افتی انت فاعل، نا مفعول
یعنی آپ ہمیں بتائیے، فتویٰ دیجئے، ڈیٹیل بتائیے کس کے بارے میں؟ فی 7 بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن 7 عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 تگڑی گائیں، و7 سنبلات، 7 ہیں خوشے، خضر سبز، واخر یابسات، اور دوسرے ہیں خشک اور یہ ہیں تر و تازہ۔ پھر اس نے کیا کہا؟ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ لعلی، اب یہاں پہ یہ لعل جو ہے یہ حرف تعلیل کا سا کام دے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ شاید نہیں بلکہ رزلٹ نکلنا تھا۔ لعلی، انا اسم لعل، یہ خبر لعل، ارجع، را جیم عین مادہ باب ضربہ سے، رجع یرجع لوٹنا، لعلی ارجع فعل مضارع، یعنی تاکہ میں لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان جائیں، ہم اسم لعل، یعلمون فعل مضارع، ہم فاعل، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان جائیں، وہ سمجھیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یوسف علیہ السلام اب جواب دیتے ہیں، قال تزرعون 7 سنین دأبا، قال فعل ماضی، ہوا فاعل، مقولہ تزرعون، زا را عین مادہ، زرع یزرع باب فاتحہ سے، زراعت بونا، کھیتی باڑی کرنا، یعنی چیزوں کو اگانے کے لیے جو ہم زراعت کا کام کرتے ہیں۔ تزرعون فعل مضارع، انتم فاعل، 7 سنین، سنین یہ حالت سنون، 7 سنین، اچھا یہ یہاں پہ 7 سال، کیونکہ آگے معدود نہیں ہے تو سنین اس کا یا تو یہ نسب میں بدل ہو سکتا ہے، بدل یا تمجیز ہو سکتی ہے، صحیح ہے، تمجیز ہے یہ، تمجیز ہے یہ 7 کی، 7 کیا 7 یعنی 7 سال۔ قال تزرعون 7 سنین، تم بوو گے 7 سال، دأبن مسلسل لگاتار، یعنی 7 سال تم ہر سال بوو گے، ہر سال کاشتکاری کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے۔ دأبن قرآن مجید میں ایک جو اور جگہ آیا ہے سورج اور چاند کے بارے میں، دائبینی، دائبن مسلسل چلنے والا، دائبانی دائبینی، یعنی دونوں مسلسل چل رہے ہیں اپنے ایک طے شدہ راستے پر جو اللہ نے ان کے لیے طے کیا۔ پھر آگے فرمایا فما حسدتم، ما موصولہ، حین صاد دال مادہ، حسد یحسد باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹائی کرنا، یعنی کھیتی باڑی کر لی، فصل اگائی، اب اس کی کٹائی کی گئی دراتی لے کے اس کو، تو یہ کٹائی کرنا۔ فما حسدتم فعل ماضی، انتم فاعل، جو تم کاٹو، یعنی جو تم اس سے کاٹو ان کو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ۔ فَذَرُوهُ، انتم کا امر کا صیغہ، ہو مفعول، اس کو، ذروہ یہاں پہ الف ڈراپ ہو گیا، فَذَرُوهُ اسے چھوڑ دو، یہ ہو کیا، یہ ماں کی طرف جا رہا ہے۔ ایک میں آپ کو یہاں پہ آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، بس اوقات مجھے سوال آتا ہے جی مائے نفی، مائے سوالیہ اور مائے موصولہ میں کیسے فرق کریں؟ اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بس اوقات اس کا اس طرح سے بتانا ممکن نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آئیڈیا دوں، لیکن کچھ غور کرنے کے بعد کچھ آئیڈیا نکلتا ہے۔ میں نے جو غور کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی سے جو میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ آپ کو مائے موصولہ کے بعد جملے میں واحد مذکر غائب کی ضمیر کہیں نہ کہیں مل رہی ہوگی جو اس ماں کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور ایسا مائے سوالیہ میں یا مائے نفی میں نہیں ہوگا۔ آپ کو مائے موصولہ کے بعد ایک ضمیر لوٹتی ہوئی مل رہی ہوگی جملے میں کہیں نہ کہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مائے موصولہ ہے۔ ایکسپیرینس کیجئے گا پھر بتائیے گا۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، وزیرہ یزر چھوڑ دینا، اسے چھوڑ دو، یعنی جو تم نے اب کاٹی کیا ہے، فی سنبلہ اس کے خوشوں میں، یعنی جب تم کھیتی کر لو اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس گندم کو اس کے خوشوں میں سے نکالنا نہیں، فی سنبلہ الا قلیلا سوائے تھوڑے کے،
یعنی اب وہ جو سنبل میں جو دانے موجود ہیں، ایسا نہیں کہ تم سارے ہی نکالتے رہنا، ان میں سے کچھ اس کے اندر ہی چھوڑ دینا، جس میں فی سنبل ہی الا قلیلاً. اب الا قلیلاً یہ استثناء کیا گیا اس سنبل میں سے کہ الا قلیلاً یعنی اس میں سے تھوڑا سا نکال لینا. من حرف جر ما موصولہ، من ما اس جو میں سے، تأکلون فعل مضارع، انتم کا صیغہ، اکل یاکلو جس میں سے تم کھاؤ گے. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، ثم پھر یاتی اتا یاتیانا، یاتی فعل مضارع، سبع شداد یہ 7 یہ فاعل ہے اس کا. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد آئیں گے 7 سخت سال. بعد ذالک اس کے بعد، یہ ذالک کیا ہے؟ یہ جو 7 سال آ گئے، بعد مجرور ہوا من کی وجہ سے، اور ذالک مجرور ہے بعد کی وجہ سے. لو جی، یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. یاکلنا جی، تو یاکلنا ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون. یاکلنا فعل مضارع، ہن اس کا فاعل، اور وہ فاعل کیا ہے پیچھے؟ یہ سبع شداد کہ وہ جو 7 سال آئیں گے ان کو مؤنث لیا گیا ہے. یاکلنا وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، ما موصولہ، قدمتم قدم یقدم تقدیما باب تفعیل سے آگے بھیجنا، آگے کر دینا. انتم اس کا فاعل، لہن متعلق فعل. لہن میں یہ ہن وہی اب 7 سالوں کے لیے سٹور کیا تھا نا، 7 سال اچھے آئے، 7 مشکل آئے، اب وہ مشکل سال کھا رہے ہیں ان 7 سالوں کی جو چھوڑا گیا ہے. یاکلن ما قدمت لہن الا قلیلا. اب یہ یاکلن کے میں سے جو ہے نا یہ الا استثناء کیا گیا، اس کا تعلق قدمتم سے نہیں ہے. الا قلیلا سوائے تھوڑے سے، مما تحسنون. من حرف جر ما موصولہ، احسن یحسن یعنی سٹور کرنا، باب افعال میں سے. تحسنون فعل مضارع، انتم فاعل جو تم نے ذخیرہ کر رکھا ہے. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد پھر آئیں گے 7 مشکل سال. یاکلنا وہ کھائیں گے، ما قدمتم لہن ان کو جو تم نے ان کے لیے رکھا تھا، الا قلیلا سوائے اس کے کہ مما تحسنون جو تم تھوڑا سا ذخیرہ کر لو گے. یعنی اب وہ جو 7 سالوں کے لیے آپ نے سٹور رکھا تھا نا، اس سٹور میں سے بھی آپ یعنی تھوڑا جو ہے نا وہ بچا رکھیں گے اور باقی کھائیں گے. اب وہ بچا کیوں رکھیں گے؟ تاکہ اگلے سال اس کو دوبارہ بوئیں اور پھر اس میں سے، یعنی ایسا ہو اگر جو پورا ہی کھا لیا تو بونا کیا ہے؟ دانا بونے کے لیے تو سیڈ بھی تو چاہیے نا. سو آگے چلتے ہیں. ثم یاتی من بعد ذلک عام 1 سال آئے گا، یہ فاعل ہو گیا یاتی کا. من بعد ذلک اس کے بعد، یہ ذالک کا اشارہ پچھلے 7 شداد کے بعد. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث، فیہ اس میں یغاث الناس، الناس نائب الفاعل، یغاث غین واو ثا مادہ باب نون سے غاث یغوث. اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، لیکن یہاں پہ پانی یعنی پانی طلب کرنا نہیں بلکہ پانی دیا جانا. فیہ یغاث الناس جس میں لوگوں پر میہ برسے گا، یعنی لوگ پانی دیے جائیں گے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور وفیہ یہ ہا عام کی طرف، وفیہ ہا عام کی طرف، وفیہ یعصرون عصر یعصر، عین صاد را مادہ باب ضربہ سے. نچوڑنا فعل مضارع، ہم فاعل جس میں وہ نچوڑیں گے یعنی وہ جوس نکالیں گے چیزوں کا. یہ ہماری آج کی 7 تھیں، میرا خیال ہے 7 آیات تھیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس میں پھر وہ ہم ملک نے جب وہ خواب اس کو پتہ چلا اور اس نے بھیجا واپس کہ جاؤ جی یوسف علیہ السلام کو لے کر آؤ، تو یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا. پھر آگے کیا ہوگا وہ اس میں دیکھیں گے. تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں. بہرحال وہ بھی جو کچھ آیات میں مختصراً وہاں پہ بھی شیئر کیا گیا. تو الحمدللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں 13ویں سپارے میں داخل ہو جائیں گے. ھذا من فضل ربنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.